ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ معزز سامعین اور محترم ناظرین، بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا سلسلہ ناموس صحابہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے حوالے سے چل رہا تھا۔ ہمارے 5 لیکچرز سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کے حوالے سے ہو چکے تھے، اور اب ارادہ یہ تھا کہ 6واں لیکچر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں دیا جائے، لیکن درمیان میں کچھ وقفہ آ گیا۔ بہت سے بھائی رابطے میں رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کے لیکچرز کیوں نہیں آ رہے، نئی ویڈیوز اپلوڈ کیوں نہیں ہو رہی۔ اسی طرح کچھ احباب وہ خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کچھ دن پہلے میرا قصور جانا ہوا تو وہاں ایک سلفی بھائی ملے، وہ کہنے لگے کہ آپ کی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کہ کچھ معاملات تھے، اس وجہ سے ہماری ویڈیوز تھوڑی رکی ہوئی ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کا مرزا صاحب سے کوئی خفیہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ آپ اب ان کے خلاف کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے۔ میں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی NRO نہیں ہوا ہے، مرزا صاحب کو ہم نے کوئی NRO نہیں دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کی حفاظت تو ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ یہ تو گویا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایمان ہی بیچ دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں۔ تو اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں کچھ باتیں آتی رہتی ہیں، تو ضروری خیال کرتا ہوں کہ مختصر انداز سے میں اپنا جو پلیٹ فارم ہے اسلام میڈیا کا، اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں کہ ویڈیوز نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کام چھوڑ دیا ہے یا کام ہم کر ہی نہیں رہے ہیں۔ الحمدللہ اسلام میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض ہو، اس کو رفع کیا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مدلل اور مبرہن انداز سے ایسے لوگوں کا رد کیا جاتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا اہل بیت کے حوالے سے کوئی بھی غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یہ کام الحمدللہ ہر وقت جاری رہتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام سکرین پر نہ آ رہا ہو، لیکن بیک اینڈ پہ یہ کام چلتا رہتا ہے، بیک گراؤنڈ میں چلتا رہتا ہے۔ ہمارا کام کچھ اس طرح کا ہے کہ ابھی کچھ روایات تاریخی حوالے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے پیش کی۔ ہمارے نہایت ہی معتبر اور محترم شیخ اعجاز حسن صاحب، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو اسحاق جھالوی صاحب کی سینڈ کی، جس میں انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بہت بڑے بڑے جھوٹے الزامات لگائے، اور وہ تاریخی روایات کی بنا پر۔ تو تاریخی روایات کو جانچنا اور پرکھنا یہ نہایت کٹھن کام ہے۔ میں نے ان سے عرض تو یہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کو جواب ریکارڈ کر کے بھیجتا ہوں، لیکن وہ معاملہ ایسا ہوا کہ ہمیں کئی دن لگ گئے ان روایات کو چیک کرنے میں اور ان روایات کی چھان پھٹک میں، کیونکہ بیان کرنے والے نے تو جس طرح اس کے منہ میں آتا ہے کتاب پکڑی، جو جھوٹ طوفان لکھا ہوا ہے
اس نے نہیں دیکھنا اس کی کوئی سند ہے کہ نہیں ہے، اور سند اگر ہے تو کہاں کہاں ہے۔ تو ان ساری پھر روایات کو تمام کتب تاریخ اور کتب حدیث سے کھنگالنا کہ کہیں اس طرح کی کوئی روایت کسی اور کتاب میں تو نہیں ہے، اور جہاں جہاں ہے پھر اس کی استنادی حیثیت کیا ہے۔ ایک روایت اگر 5-6 مقامات پر آئی ہے تو 5-6 روایات ہیں اور 5-6 سندیں ہیں، اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سندیں ہوں، اور ہر سند میں کتنے کتنے روات ہیں، اور ان راویوں کی پھر جرح و تعدیل کے حوالے سے دیکھنا یہ حدیث کے راویوں کے مقابلے میں نسبتاً مشکل کام ہے، کیونکہ حدیث پر تو بہت زیادہ کام ہو چکا ہے۔ سنن اربع کو ہی اگر آپ لیں تو بہت سارے علماء نے سنن اربع پہ کام کیا ہے، ان کے راویوں پر بھی۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریب و تہذیب جو ایک خلاصہ لکھ دیا ہے، اس سے پہلے حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الکمال کے حوالے سے تفصیلاً حالات راویوں کے اکٹھے کر دیے۔ تو تہذیب الکمال دیکھنے کے بعد یا تہذیب و تہذیب دیکھنے کے بعد یا تقریب و تہذیب دیکھنے کے بعد انسان جلد کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس راوی کے بارے میں راجح قول کیا ہونا چاہیے، یا اس راوی کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کی کیا کیا رائے رہی ہے۔ اس میں محنت کم کرنا پڑتی ہے، لیکن تاریخ کے جو روات ہیں جیسا کہ تاریخ دمشق، تاریخ بغداد اور اس طرح دیگر تاریخ کی کتابیں، ان کے راویوں کے بارے میں چھان پھٹک کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کے حالات آپ کو جمع شدہ بہت کم ملیں گے، آپ کو خود جمع کرنے پڑیں گے۔ ائمہ جرح و تعدیل کے جو احکام، ان کے بارے میں حکم ہیں جرح و تعدیل کے اقوال، وہ آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے، اور پھر ان جرح و تعدیل کے جو اقوال ہیں ان کی اپنی سندیں ہیں پھر، یعنی ہم اس روایت کی سند کو چھوڑ کر پہلے اس قول کی سند کو لگ جاتے ہیں جو ہمیں ان درجنوں اقوال میں سے ایک ملا ہوتا ہے کسی امام کا اس راوی کے بارے میں۔ اور پھر تاریخ کی جو کتابیں ہیں، تاریخ دمشق کو لیں، تاریخ بغداد کو لیں، تو سندیں بہت لمبی لمبی سندیں۔ سنن اربع کو اگر آپ دیکھیں، اسی طرح بخاری و مسلم کو دیکھیں تو 3، 4، 5، 6 حد اتنے راوی ہوتے ہیں، اتنے واسطے ہوتے ہیں ایک سند میں۔ جبکہ تاریخ کی کتابیں ان کی سند، چونکہ وہ تھوڑے متاخر بھی ہیں، امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ، اس طرح، تو ان کی کتابوں کی سندیں لمبی ہیں، واسطے زیادہ ہیں، اور پھر راوی زیادہ ہیں، تو ان کو جانچنا پرکھنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور زیادہ محنت طلب اور وقت طلب ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام انتہائی کٹھن اور مشکل ہے۔ اگر آپ کے سامنے اسکرین پر کوئی چیز نہیں آ رہی تو آپ اس حوالے سے بالکل بھی ڈاؤٹ فل نہ ہوں، پریشان نہ ہوں کہ شاید کام روک دیا گیا ہے، یا شاید ہمارا مرزا صاحب سے کوئی خفیہ معاہدہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے کہ ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے۔ پھر میں آج تھوڑا سا اپنا درد دل بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ کام ہم نے شروع کیا، چند ایک احباب جو تعاون کرتے ہیں، ہمارے اخراجات اس تعاون سے پورے نہیں ہوتے۔ اور میں آپ کو یہاں آج ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو اسلام میڈیا کا سلسلہ ہے، میں اس سے 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لے رہا، اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ بھی اس سے نہیں لے رہا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کبھی نہیں لوں گا۔ روپیہ پیسہ میری ذات کے لیے اس سلسلے میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں تو یہ بات بالکل ذہن سے نکال دے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور میں یہ پہلے بھی ہمارا جو اسلام میڈیا کا پہلا لیکچر تھا اس میں عرض کر چکا ہوں کہ میری روٹی دین سے جڑی ہوئی ہے، اس پر مجھے خوشی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں پڑھاتا ہوں، دین پڑھاتا ہوں، اس سے میں تنخواہ لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روزی کا سلسلہ بنایا ہوا ہے، اور یہ میرے لیے خوش کن بات ہے۔ لیکن یہ جو اسلام میڈیا کا سلسلہ ہے، چونکہ میں خود چلا رہا ہوں، اب میں لوگوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے تعاون اکٹھا کرتا ہوں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، تو اس میں سے میں خود ہی اپنی جیب میں ڈال لوں تو یہ قطعاً بالکل یہ نازیبا بات ہے۔ اس لیے
آپ احباب اس حوالے سے بھی تھوڑا غور کریں۔ آپ یہ تو پوچھتے ہیں، اکثر اوقات پوچھتے رہتے ہیں جی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی، ویڈیوز کب آئیں گی، لیکن شاید ہی کسی بھائی نے کبھی پوچھا ہو کہ آپ کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے۔ یقین جانیے کہ ہمارے اخراجات جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ جو چند احباب تھوڑا تھوڑا تعاون کرتے ہیں، کچھ زیادہ کچھ کام کرتے ہیں، ان سے ہمارے جو مرکزی اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے۔ بجلی کا بل ہے اور اس طرح کی جو احباب ادھر رہتے ہیں ان کے کھانے کا بندوبست ہے، وہ میری جیب سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اس میں کچھ حصہ ڈال رہا ہوں، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ احباب ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پمفلٹ کیوں نہیں شائع کرتے؟ مرزا صاحب نے جس طرح پمفلٹ شائع کیے ہیں، تو جس طرح وہ لوگوں کے ذہنوں کو صحابہ کرام کے بارے میں خراب کر رہے ہیں، تو آپ ایک پازیٹیو امیج جو صحابہ کرام کا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، اور جو اعتراضات ان کے مدلل جوابات وہ پمفلٹ کی صورت میں بھی آپ کیوں نہیں پیش کرتے؟ تو دیکھیے ہمارے پاس وسائل نہیں، جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں، ہم کر سکتے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ احباب تعاون کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کی اصلاح جو ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور زیادہ بھی ہوگی، کام بڑھے گا، زیادہ لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل سے بغض اور نفرت نکال کر ان سے محبت کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، ان کے میسیجز ہمیں آئے دن آتے رہتے ہیں، کوئی فون کرتا ہے، کوئی رابطہ کرتا ہے، کوئی ہماری ویڈیوز پہ کمنٹ کرتا ہے، ہمارے پیج میں آ کے پرسنل میں میسیج کرتا ہے، ہمیں ای میل کرتا ہے کہ دیکھیں میں گمراہ ہو چکا تھا، صحابہ کرام کے بارے میں بدظن تھا، میں فلاں صحابی کے بارے میں برے نظریات رکھتا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جو لیکچرز ان کی وجہ سے مجھے ہدایت دی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کام اگر آپ کی وجہ سے زیادہ سپیڈ سے ہوگا، مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی پروفیشنل بندہ ہو جو ہمارے اس سلسلے کو چلائے، مطلب ویڈیوز کو ایڈٹ کرے اور ان کو پبلش کرے اور اس پر سارا دن محنت کرے، اب ہمارے پاس تو یہ وقت نہیں ہوتا کہ ہم مطلب یہ سارے سلسلے خود کریں۔ اگر یہ کام کریں گے تو پھر تحقیقی کام نہیں ہوگا، اور ویڈیوز آپ کے سامنے پھر اسی طرح ہی بہت مشکل سے اور بہت دیر سے آئیں گی۔ اگر یہ سلسلے ایک دو پروفیشنل بندے ہم نے رکھے ہوئے ہوں اور ان کے سپرد ہوں تو یہ بہت تیزی سے یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے چلے گا اور بہت سے اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے گا۔ میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی وعدہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اس سلسلے سے میں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں کبھی نہیں کماؤں گا۔ یہ سلسلہ میں اللہ کی رضا کے لیے صرف اسی طرح چلاتا رہوں گا، اس میں کوئی مالی مفاد میرا قطعاً نہیں ہوگا۔ تو آپ احباب تعاون کریں، جتنا زیادہ تعاون کریں گے ہمارے پمفلٹس آئیں گے، ہماری کتابیں پبلش ہوں گی۔ یہ سوشل میڈیا کا کام جو ہے وہ تسلسل چاہتا ہے، تسلسل۔ اب ظاہر ہے کہ میں اگر کروں گا، میرے اور بہت سارے معاملات ہیں، میں پڑھاتا ہوں، میرے بیوی بچے ان کے معاملات ہیں، وہ سارے چھوڑ کے بھی اگر میں کروں تب بھی میرے لیے مشکل ہے۔ پھر ہم نے سلسلہ جو بڑھایا ہے اس میں ہم نے بہت زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اس لیے کہ معیاری سے معیاری ویڈیوز آپ کے پاس جائیں۔ ویڈیوز ہوتی ہیں تو ہر بات کے ساتھ حوالہ، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا سکین ساتھ پیش کریں، اور اگر کسی کا قول نقل کر رہے ہیں مطلب مرزا صاحب کا، جھالوی صاحب کا، یا کسی طارق شبیل صاحب کا، تو ان کی ویڈیو بھی ہم ساتھ لگاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعی کسی نے یہ کہا ہے، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے پتہ نہیں انہوں نے کیسے کہا ہوگا۔ کچھ دن پہلے جب ہم نے ویڈیوز بنانا شروع کی، میں ویڈیوز ریکارڈنگ شروع کی تو ہمارا کیمرہ خراب ہو گیا، تو ابھی بھی ہمارا کیمرہ ٹھیک نہیں ہوا، ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کروانے کی۔ تو ابھی بھی میں یہ ویڈیو جو ہے موبائل پہ ریکارڈ کر رہا ہوں، موبائل پہ میرے سامنے موبائل ہے اور اسی پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کیمرہ بھی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، خراب ہو گیا ہے، کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے۔ تو یہ وجوہات ہیں جو ساتھی پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، کیوں ویڈیوز نہیں آ رہی، آپ کی ویڈیوز آنا بند کیوں ہو گئی ہیں، کیا آپ نے مرزا صاحب سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے یا آپ نے ویڈیوز بنانا بند کر دی ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، جہاں تک ہمارا بس چلا انشاءاللہ اس کو بہتر سے بہتر اور تیز سے تیز بنانے کی کوشش کریں گے۔ مرزا صاحب ہماری جتنی بھی ویڈیوز تھیں ان میں سے کسی کا بھی جواب نہیں دے پائے، ہم نے دلائل کے ساتھ مرزا صاحب کا جو
موقف تھا صحابہ کرام کے بارے میں، خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اسے ہم نے باطل ثابت کیا کہ یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے۔ تو الحمدللہ مرزا صاحب جواب نہیں دے سکے، اور لوگ انہیں تنگ بھی کرتے ہیں، انہیں کہتے بھی ہیں کہ آپ جواب دیں، لیکن بالکل جواب نہیں دے سکے۔ اب وہ بالکل جو ہے نا بے تکی عجیب و غریب بونگیاں مارنا شروع کر دی انہوں نے، کیونکہ اب دلائل سے وہ تہی دامن ہو گئے۔ جتنی بھی باتیں انہوں نے کی تھی نا، الحمدللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جتنے بھی ان کے اعتراضات تھے، اللہ کے فضل سے ہم نے انہیں بالکل باطل ثابت کر دیا ہے۔ ہماری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ، اصلاح میڈیا شارٹ کلپس والا چینل بھی آپ دیکھیں، اور اصلاح میڈیا کمپلیٹ لیکچرز والا بھی، دونوں چینلز پہ ہماری ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں جو شارٹ کلپس ہمارے موجود ہیں، مرزا صاحب سے سوال کیے گئے، ان کی باتوں کو غلط ثابت کیا گیا، وہ جواب نہیں دے سکے۔ تو اب انہوں نے ایک عجیب و غریب بونگی ماری ہے، تو ضروری تھا کہ اس کا بھی جواب دے دیا جاتا۔ ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ایسا انہوں نے کہا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ ویڈیوز کا لنک مجھے دیں کہ انہوں نے کہاں کہا ہے اور کیا کہا ہے۔ یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ ہم بغیر سیاق و سباق کو دیکھے یا سیاق و سباق سے کاٹ کر مرزا صاحب کی کوئی ویڈیو، بلکہ کسی کی بھی کوئی ویڈیو پیش نہیں کرتے، اور کوئی ایک بندہ کوئی ایک ویڈیو یا کوئی ایک کلپ ایسا پیش نہیں کر سکتا اللہ کے فضل سے جو ہم نے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا ہو، مرزا صاحب نے یا جھالوی صاحب نے یا کسی اور نے، جو کلپ جن کے ہم نے پیش کیے ہیں، انہوں نے بات کسی اور تناظر میں کی ہو اور ہم نے اسے کاٹ کر کسی اور تناظر میں پیش کر دیا ہو۔ تو ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ ویڈیو کلپس جو بھی لگاتے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں خود ذاتی طور پر اسے سن کر، دیکھ کر، سیاق و سباق سے ملا کر پھر اسے آگے فارورڈ کرتا ہوں، اپنی ویڈیو میں لگاتا ہوں۔ اب انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انتہائی بے تکی اور انتہائی جہالت پر مبنی حرکت کی ہے۔ سنن ابی داؤد میں اور دیگر کتب احادیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ سنن ابی داؤد میں 4129 نمبر ہے اس حدیث کا۔ تو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ۔ محمد بن سیرین عظیم تابعی جلیل القدر عالم ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم پہلے کر بھی چکے ہیں۔ ہمارا ایک پورا اب ویڈیو پوری تھی، پورا ویڈیو کلپ کہہ لیں کو آدھے گھنٹے کے قریب، جس میں امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مرزا صاحب نے ہی اعتراضات کیے تھے، ان کے ہم نے جوابات دیے تھے۔ تو صحیح مسلم کا مقدمہ اگر آپ پڑھیں تو سب سے پہلے ہی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا قول سند کے بارے میں پیش کیا ہے کہ سند کی اہمیت کیا ہے، اور پھر راویوں کے بارے میں چھان پھٹک کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اصول حدیث کے حوالے سے جو امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کی اولیات شمار ہوتی ہیں، کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو جلیل القدر تابعی تھے، مرزا صاحب نے ان کا ایک قول پیش کیا۔ حدیث بیان کرتے ہوئے امام محمد بن سیرین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، وَقَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو شاید حدیث میں کوئی شبہ ہو، ان کی بیان کردہ حدیث شاید صحیح نہ ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جتنی بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں، ساری کی ساری بلا شک و شبہ صحیح ہیں۔ یہ ایک توثیق کا کلمہ تھا، یعنی ایک تعریفی کلمہ تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس طرح کی باتیں محدثین کر دیتے ہیں، اور بھی ہم مثالیں پیش کرنے والے ہیں۔ لیکن مرزا صاحب چونکہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت ہی کرنی ہے، کیڑے نکالنے کی کوشش کرنی ہے، تو انہوں نے اس کو بھی الٹا جرا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کہا
کہ حدیث رسول میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کوئی الزام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام زندگی میں ان پر الزام ہے۔ حدیث میں تو وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن عام زندگی میں ان میں بشری کمزوریاں تھیں۔ ابن سیرین یہ روایت کر رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریفرنس سے، اور حدیث بیان کرتے ہوئے ان کے الفاظ بڑے خطرناک ہیں۔ وہ جب حضرت معاویہ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے میں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل تھے، حدیث کے معاملے میں ان سے جھوٹ ثابت نہیں ہے۔ یہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام زندگی میں ان میں بشری کمزوریاں تھیں، کہ یہ نہیں ہے کہ ان کا کریکٹر بالکل صاف تھا، حدیث کے معاملے میں ایکسیپٹیبل۔ ویسے نام نہیں لیا، کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ حدیث رسول میں جھوٹ نہیں بولتے، عام زندگی میں بولتے تھے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں بشری کمزوریوں سے کون مبرہ ہے؟ اگر بشری کمزوریوں سے مراد جو صحابہ کرام سے غلطیاں ہو جاتی تھیں تو سیدنا ابوبکر سے بھی ہو گئی، عمر فاروق سے بھی ہو گئی، عثمان غنی سے، علی مرتضیٰ سے بھی ہو گئی، عشرہ مبشرہ سے بھی ہو گئی، صلح حدیبیہ والوں سے بھی ہو گئی، بدر و احد والوں سے بھی ہو گئی۔ غلطیاں سے کون مبرہ ہے؟ معصوم عن الخطا ہونے کا تو کوئی بھی قائل نہیں نا، نہ مرزا صاحب آپ نہ ہم۔ تو پھر یہ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ بشری کمزوریاں تھیں ان میں؟ وہ بشری کمزوریاں تو سب میں تھیں، آپ سیدھی بات کریں نا، الٹا کیوں گھما پھرا کر بات کیوں کرتے ہیں؟ سیدھی بات کریں گے تو آپ کو ڈر ہے، لوگ سیدھا آپ کو کہیں گے دیکھیں کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹ کا الزام لگا رہا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں جھوٹ نہیں بولتے تھے لیکن عام زندگی میں ان میں بشری کمزوریاں تھیں۔ کون سی بشری کمزوری تھی آپ بتائیں؟ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے اس قول سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کیا اس قول سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے یا یہ بات نکالی جا سکتی ہے کہ حدیث میں جھوٹ نہیں بولتے تھے نعوذ باللہ، اور باقی معاملات میں جو ہے نا وہ خرابی کرتے تھے، جھوٹ بول لیتے تھے نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ جلیل القدر تابعی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے بدزبانی کی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ موجودہ دور کے دیوبندی اور بریلویوں سے بھی بدتر ہیں نعوذ باللہ۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا؟ یہ دیکھ لیں اب اہل حدیث، ان کو اتنا بڑا امام انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یہاں بھی ہم بریلویوں کو دیوبندیوں کو جب قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بزرگ بابے۔ تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا، یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہوا ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے، یہ ہے کہ نہیں ایسا؟ یا کوئی کہ جی کسی صحیح حدیث کو سننے کی وجہ سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا عقیدہ خراب ہو چکا، قرآن کی آیت سننے سے پہلے ہی وہ بد عقیدہ ہو چکا۔ تو ان کا جی میں نے حدیث اس لیے نہیں سنی کہ ہو سکتا ہے وہ ایسی حدیث بیان کرے جو یعنی میں آج دے سامنے چڑھے میرے مسلک دے خراب ہوئے تھے اور پھر منو مننی نہ پہ جائے۔ اور ہم اس پر پورا ویڈیو کلپ پیش کر چکے ہیں، اور بلکہ پوری ویڈیو پیش کر چکے ہیں، اور اس میں آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ پر جو آپ نے اعتراض اور الزام لگایا وہ آپ کی بے عقلی تھی، آپ کو اصل میں بات سمجھ نہیں آئی تھی، اس کی وجہ سے آپ نے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو مطعون کر دیا، تو آپ نے بڑے سخت کلمات ان کے بارے میں کہے۔ تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا، یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو آج اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک قول آپ کو ملا ہے تو وہ عظیم الشان ہو گئے، ان کی بات معتبر ہوگی صحابی کے خلاف، اگر بالفرض وہ خلاف بھی ہو تو۔ آگے تو میں عرض کرنے والا ہوں کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول تو تعریفی کلمہ تھا، تعریفی کلمے کو آپ جرح بنا رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر، لیکن آپ کو یہ بھول گیا کہ جن کا قول آپ پیش کر رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، وہ تو آپ کے نزدیک نعوذ باللہ دین کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں، تو ان کی بات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اگر آپ کی عقل میں خلاف ہوئی ہے تو آپ نے اس کو لے لیا جھٹ سے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ قول کسی ایک محدث نے بھی، اندازہ کریں کسی ایک محدث نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اس قول کو پیش نہیں کیا۔ کسی نے نہیں یہ نہیں کہا کہ سیدنا امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی مراد یہ تھی کہ سیدنا معاویہ حدیث میں تو سچے، ان کی صرف حدیث قبول ہوگی، باقی معاملات ان کے بڑے خراب ہیں،
وقت نعوذ باللہ کسی محدث نے ایسی کوئی بات کی ہے تو مرزا صاحب آپ پیش کریں، اور اگر نہیں تو آپ کو کس نے حق دیا؟ آپ عربی زبان سے بالکل ناواقف ہیں مرزا صاحب، کتنی دفعہ ہم آپ کی مثالیں پیش کر چکے ہیں، قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ آپ غلط کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو آپ غلط پڑھتے ہیں، جو ایک عربی سمجھنے والا قطعاً وہاں وہ غلطی نہیں کر سکتا، بھول تو سکتے ہیں نا، لیکن ایک ایسی فاش غلطی جو عربی زبان تھوڑی سی بھی سمجھتا ہو تو وہ نہیں کر سکتا آپ وہاں، اور ترجمہ آپ کو نہیں آتا، حدیث کا ترجمہ آپ غلط کرتے ہیں، تو آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ محدثین نے اگر اس سے وہ مراد نہیں دی تو آپ نے وہ لے لی، کہاں سے لے لی آپ نے؟ میں آپ سے قرآن کریم کی کچھ آیات آپ کو پیش کرتا ہوں، 2 آیات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر ان کو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایسے ہی لگ رہا ہے جس طرح مرزا صاحب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث رسول میں ان پر کوئی الزام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ باقی زندگی میں بہت الزام ہے، حدیث رسول میں جھوٹ ان سے ثابت نہیں ہے لیکن باقی زندگی میں نعوذ باللہ ثابت ہے۔ اگر یہی مراد لی جائے تو قرآن کریم کی ان آیات کو بھی اسی کسوٹی پر اگر تول لیا جائے نعوذ باللہ، مرزا صاحب آپ کی طرح کے لوگ تو پھر دین کا بیڑا ہی غرق کر دیں گے نا۔ دیکھیے قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جب تم زمین میں سفر کر کے جا رہے ہو، چل رہے ہو، سفر میں ہو، تو پھر تم قصر کر سکتے ہو، تو نماز کی جو رخصت ہے قصر کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیان فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ تم قصر کر سکتے ہو ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم اس بات سے ڈر رہے ہو کہ کافر تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دیں گے، کافر مطلب حملہ کر دیں گے یا ان کا حملہ کرنے کا خدشہ ہے، تو پھر آپ جو ہے نا نماز کو قصر کر سکتے ہیں۔ تو مرزا صاحب یہ تو سیدھی آپ اس آیت کو اس سے فوراً یہ بات کہہ دیں کہ دیکھو جی قصر تو صرف اور صرف دشمن کے خوف کی وجہ سے ہو سکتی ہے، عام سفر میں تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ دیکھو جی قرآن میں اللہ نے فرمایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ تو مفسرین نے اس کی تفسیر میں بڑے واضح انداز میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو قید ہے نا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، تم قصر کر سکتے ہو اگر کافروں کا خوف ہو، تو یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے قید۔ اب یہ بھی آپ کو سمجھانا پڑے گا مرزا صاحب، چلو باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ قید اتفاقی یہ ہوتی ہے کہ کوئی معاملہ رونما ہوا ہے تو اس کو ویسے ہی ذکر کر دیا جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ حکم اس واقعے کے ساتھ خاص ہے، اور قید احترازی یہ ہوتی ہے کہ یہ حکم اسی واقعے کے ساتھ خاص ہے۔ مثال کے طور پر اگر قصر دشمنوں کے خوف کی وجہ سے ہی کرنا جائز ہوتا، عام معاملات میں، عام حالات میں، عام سفروں میں قصر کرنا جائز نہ ہوتا تو یہ قید احترازی ہونی تھی، لیکن یہ قید اتفاقی ہے کہ چونکہ صحابہ کرام دشمنوں کے خوف میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دشمن کا خوف نہ ہو تو پھر قطعاً جو ہے نا قصر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو خاتمۃ المفسرین ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں والمنطوق اذا خرج مخرج الغالب اولا حادثۃ فلا مفہوم له، کسی کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، قرآن کریم کی آیت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں یا کسی عام انسان کی بات ہو، تو جب کوئی بات منطوق، جب کوئی بات کسی رونما ہونے والے واقعے کے تناظر میں کہی جا رہی ہو یا عموماً ایسا ہوتا ہو جس کا ذکر اس بات میں کیا جا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بات اس کے لیے قید اور شرط بن گئی ہے، جیسا کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو، تو چونکہ اس وقت تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کر دیا کہ اب کافروں کا بھی خوف ہے تو چلو آپ قصر کر لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قصر کرنے کے لیے کافروں کا خوف ہونا شرط ہو گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ نور آیت نمبر 33 ہے، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَادْنَا تَحَصُّنًا، تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر آمادہ نہ کرو۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی لونڈیوں کو بدکاری کروا کر ان کی کمائی کھاتے تھے، اسلام نے تو سختی سے منع کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، إِنْ أَرَادْنَا تَحَصُّنًا، اگر وہ یہ ارادہ کرتی ہے، چاہتی ہیں کہ وہ پاک دامن رہیں، تو تم کیوں نہیں گند میں ملوث کر رہے ہو؟
اب اس آیت کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ اگر لونڈی بھی آمادہ ہو بدکاری کرنے پر تو پھر آپ کروا سکتے ہو، نعوذ باللہ، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو حالانکہ واضح، تو اگر آپ اس طرح کے مفہوم مخالف نکالنا شروع کر دیں نا مرزا صاحب، ہر موقع پر ہی مفہوم مخالف بھی کسی قرینے کی وجہ سے حجت ہوتا ہے نا، قرائن ہوتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ کا عقل جو ہے نا، آپ کی عقل وہ فیصلہ کرنے لگ جائے کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مفہوم ہے، یا حدیث کا یہ مفہوم ہے، یا راوی کی اس بات کا یہ مفہوم ہے۔ وہ مفہوم ہی نہیں بلکہ الٹ مفہوم یہ ہے۔ انہوں نے چونکہ کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث میں ان پر کوئی الزام نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث کے علاوہ الزامات ہیں۔ یہ بالکل یہی بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی لونڈیوں کو تم بدکاری پر آمادہ نہ کرو اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ پاک دامنی نہ چاہتی ہوں تو ٹھیک ہے، پھر کھائی جاؤ کمائی ان کی بدکاری کی، نعوذ باللہ۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں مرزا صاحب اور ان کے فالورز کو کہ دیکھیں، اللہ کے لیے غور کریں، عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جسے عربی زبان معلوم ہے اسی سے ہی آپ دین اخذ کریں۔ کم از کم اسے عربی زبان تو آتی ہو، جس کو عربی زبان کے قواعد کا علم نہیں کہ ایسے ایسے بھی ہو جاتا ہے اور معنی ایسے ایسے بھی ہوتا ہے، مفہوم مخالف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا۔ آپ ان لوگوں سے اپنا دین لے رہے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں بدظن ہو رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم آپ پر حجت تمام کر رہے ہیں، بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے دعوت فکر رکھ رہے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، قیامت کے دن آپ کا یہ عذر قطعاً نہیں چلے گا کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، ہم تو جو بات سنتے تھے ہمیں صحیح لگتی تھی، ہم اسے قبول کر لیتے تھے۔ ہم آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں یہ حقائق رکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر اسی طرح کے مفہوم مخالف لینا شروع کر دیا جائے نا تو پھر بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ چلو ایک اور حدیث ہم سنتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں ایک دن اختلاف ہو گیا ہے۔ وہ اختلاف زیادہ ہو گیا، ناراض ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں منانے کی کوشش کی، وہ نہیں مانے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ ابوبکر جب مجھے منا رہے تھے تو مجھے مان جانا چاہیے تھا، بات کو بڑھانا نہیں چاہیے تھا۔ وہ بھی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر آئے، گھر نہیں ملے تو مسجد میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابوبکر تشریف حاضر تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ جو سن لیا تھا تو فرمایا کہ عمر، کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو حل انتم تارکو لی صاحبی، میری وجہ سے، چلو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی غلطی ہوگی، وہ اسی حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے نا بہت زیادہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا غصے سے کہ ابوبکر کو ناراض کیا ہے عمر نے۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، انا کنت ازلم، زیادتی میری تھی، اللہ کے رسول میری غلطی تھی اس میں۔ عمر صحیح ناراض ہوئے تھے لیکن میں چاہتا تھا کہ انہیں منا لوں، وہ مانے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غلطی بھی ہو پھر بھی کوئی ان سے ناراض ہو، وہ اگر معذرت کر رہے ہیں تو معذرت قبول کرنی چاہیے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، یہ صحیح بخاری کی 3661 نمبر حدیث ہے، 3661 3661 نمبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری وجہ سے میرے صحابی کو، میرے ساتھی کو آپ معاف نہیں کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا اور باقی صحابہ کو بھی مخاطب کیا کہ میرے صاحب، اور آپ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر کو اپنا ساتھی کہا اور باقی سب کو کہا کہ میری وجہ سے، کم از کم میری طرف ہی دیکھو، میرے ساتھ ان کے کتنے تعلقات ہیں اور احسانات ہیں میرے اوپر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے احسانات جو ہیں ان کا بدلہ دنیا میں دے سکتا ہوں، ابوبکر کے احسانات کا بدلہ جو ہے میں دنیا میں نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ ساری صورتحال آپ کو پتہ ہے تو کیا میری وجہ سے ہی ابوبکر کو تم ان سے درگزر نہیں کر سکتے؟ تو وہاں الفاظ یہ ہیں کہ کیا میری وجہ سے میرے صحابی، میرے ساتھی، میرے دوست، اس کو تم درگزر نہیں کر سکتے؟ تو اس سے کوئی الٹا مفہوم نکالنا مرزا صاحب کی طرح شروع ہو جائے کہ دیکھیں صحابی تو ایک ہی ہے، آپ کا ساتھی تو ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو سب صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو کہ میری وجہ سے میرے صاحب کو، میرے صحابی کو، میرے ساتھی کو تم معاف نہیں کر سکتے، درگزر نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تو صحابی نہ ہوئے نا، آپ تو فرما رہے ہیں میرا ایک صاحب ہے، اس کی وجہ سے تم
اس سے درگزر نہیں کر سکتے. تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. اس سے آگے میں جو صحیح بخاری کی 4986 نمبر 4986 نمبر حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی تو اس میں بہت سارے قراء جو ہیں نا وہ شہید ہو گئے. صحابہ کرام جو قرآن کریم کے قراء تھے، حفاظ تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر عرض کرنے لگے کہ آپ اس حوالے سے کچھ سوچیں کہ قرآن کریم کو 2 گتوں کے درمیان جمع کر لیا جائے. لوگوں کے سینوں میں ہے، کسی نے کہیں لکھا ہوا، کسی نے کہیں لکھا ہوا ہے. جس طرح یہ قراء شہید ہوئے ہیں، اس طرح اگر کوئی اور موقع جلد آ گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہی ہمارے پاس نہ پہنچ سکیں. قرآن کریم کہیں ہم سے ضائع نہ ہو جائے کچھ حصہ اس کا، لہٰذا آپ اس کو جمع کر لیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ تردد کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اسے جمع نہیں کیا تو ہم کیسے اسے جمع کریں. بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی، دلائل دیے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ بھی کھل گیا اور وہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، مجھے بات سمجھ آ گئی، واقعی قرآن کریم جمع ہونا چاہیے. تو انہوں نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ہم یہ ذمہ داری قرآن کو جمع کرنے کی آپ پر ڈال رہے ہیں. اور وہاں جو الفاظ انہوں نے ارشاد فرمائے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہ انک رجل شاب عاقل لا نتہم، آپ نوجوان ہیں، بہت سمجھدار بھی ہیں، اور ہم آپ پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگا رہے، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. تو اس سے کیا مطلب ہے کہ باقی صحابہ پر الزام تھا، اس لیے انہیں منتخب نہیں کیا قرآن کریم جمع کرنے کے لیے. نعوذ باللہ. دیکھیں کیسی سوچ ہے مرزا صاحب. اگر اسی سوچ کو اپلائی کرتے جائیں تو میں کہتا ہوں کہ دین کا بیڑا گرک اور قرآن و سنت ویسے ہی پسے پش ڈال کے بندہ ویسے ہی اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے اگر آپ والی عقل استعمال کرے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ زید ہم آپ کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں. کیوں؟ کہ لا نتہمک، ہم آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب کوئی نکال سکتا ہے نا، کوئی الٹے دماغ والا جس کی عقل الٹی ہو گئی ہو تو وہ 6 کو 9 پڑھ رہا ہو اور 9 کو 6 پڑھ رہا ہو. دیکھنے میں تو ایک جیسے لگتے ہیں، زاویہ نظر مختلف ہوا ہے نا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لا نتہمک، ہم آپ پر کوئی الزام نہیں دھرتے اس حوالے سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی صحابہ پر الزام دھرتے تھے. اتفاق کی بات ہے کہ آپ کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں اور آپ پر کوئی الزام نہیں، بس یہ بتانا مقصود ہے. اور امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے جو یہ مطلب کمنٹس دیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تو معتبر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی حدیث معتبر ہے اور باقی چیزیں ان کی معتبر نہیں ہیں، یا حدیث میں وہ سچے تھے اور باقی چیزوں میں نعوذ باللہ جھوٹے تھے، یا حدیث میں وہ کھرے تھے اور باقی معاملات میں نعوذ باللہ کھوٹے تھے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے مرزا صاحب. کہاں سے آپ نے یہ اخذ کر لیے؟ کس نے آپ کو بتا دیا؟ کس نے؟ میں تو کہتا ہوں کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مرزا صاحب آپ نے لوگوں کے سامنے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے فوراً آپ نے رکھ دیا. آپ اللہ کا خوف کریں، ایسے نہ کیا کریں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ. مرزا صاحب اب بات آئی ہے تو ہم ذرا تفصیل کاری دیتے ہیں. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. تقریباً 15 غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں. براء بن عازب رضی اللہ عنہ احد میں بھی حاضر ہوئے، سب سے پہلے احد میں حاضر ہوئے، اس کے بعد غزوہ حدیبیہ میں، اور پھر فتح مکہ میں، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی ہیں نا. جب اختلاف ہوا تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے. تو انہی کی مثال لیتے ہیں نا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا اس طرح الٹی عقل استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو براء بن عازب رضی اللہ عنہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، جنگ جمل میں بھی، جنگ صفین میں بھی، اور جنگ نہروان میں بھی. تو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے. اب ان سے بیان کرنے والے عبداللہ بن یزید ہیں، ابو اسحاق السبیعی ہیں، پھر عبداللہ بن یزید ہیں، پھر وہ کہتے ہیں حدثنی البراء، مجھے براء نے یہ حدیث بیان کی رضی اللہ عنہ نے. یہ صحیح مسلم میں 474 نمبر حدیث، 474 نمبر. وہ کہتے ہیں کہ مجھے براء نے حدیث بیان کی وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ. یہ الفاظ یہ عبداللہ بن یزید کے ہیں، یہ ابو اسحاق السبیعی کے، اور یہی راجح قول ہے جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا کہ یہ ابو اسحاق السبیعی کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، وہ بڑے جھوٹے نہیں تھے.
کذوب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کذوب کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ ہے، اور کبھی کبھی مبالغے کے علاوہ بھی استعمال، جیسا کہ یہاں استعمال ہوا۔ تو لغوی ترجمہ، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ بہت بڑے جھوٹے نہیں تھے، ویسے ترجمہ یہ کریں گے کہ وہ جھوٹے نہیں تھے۔ مرزا صاحب اگر آپ کی عقل استعمال کی جائے نا، آپ والی عقل استعمال کی جائے اور صحابی کے خلاف دشمنی ہی بنانی ہو، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ یہاں جو ہے نا وہ راوی کہہ رہے ہیں کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے جھوٹے نہیں تھے، تھوڑے تھوڑے جھوٹ بول دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ اب یہی لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صحیح بخاری میں آیا، کذوب والا لفظ صحیح بخاری میں آیا اور اسی طرح ابو داؤد وغیرہ میں آیا، تو وہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ یہ جو واقعہ ہے نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا شیطان کے ساتھ، کہ وہ غلے کے ڈھیر پر جو ہے نا وہ پہرا دے رہے تھے، تو شیطان آیا رات کو چوری کرنے کے لیے، تو اس کو پکڑا پھر چھوڑا پھر پکڑا، وہ واقعہ آپ کو معلوم ہی ہے، مشہور و معروف واقعہ، صحیح بخاری میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی ہے۔ تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے ہیں اور جا کر بتایا کہ ایسے ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ سودا کا وہو کذوب، یہ جو آیت الکرسی والا وظیفہ اس نے بتایا نا، یہ سچ کہہ گیا وہ وہو کذوب، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا ہے وہ، وہو کذوب، کذوب کا لفظ آپ یاد رکھیں، شیطان کے بارے میں آپ نے فرمایا، مطلب بہت بڑا جھوٹا ہے، سب سے بڑا جھوٹا شیطان ہی تو ہے، اور کون ہے اس سے بڑا جھوٹا؟ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، جھوٹ کی ترغیب سب کو وہ دیتا ہے۔ وہو کذوب، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، کائنات کا بدترین جھوٹا ہے وہ شیطان، ذاک شیطان، یہ شیطان ہے، لیکن آپ کو سچ بتا گیا ہے، تو کبھی کبھی سچ بھی بول دیتا ہے جو بہت بڑا جھوٹا ہو۔ تو کذوب کا معنی ہوتا ہے حد درجہ کا جھوٹا۔ تو یہاں سیدنا برا رضی اللہ عنہ کے لیے یہی لفظ صحیح مسلم میں استعمال ہوا 474 نمبر میں کہ وہو غیر کذوب، وہ بہت بڑے جھوٹے نہیں تھے۔ اگر آپ کی طرح کوئی الٹی عقل استعمال کرے گا اور صحابی سے دشمنی نعوذ باللہ کمانے کی کوشش کرے گا، تو پھر یہی ترجمہ کر دے گا اور اپنا ایمان برباد کر لے گا۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محدثین کا اصول بھی یہ نہیں، آپ تو محدثین کے اصولوں سے بھی ناواقف ہیں مرزا صاحب۔ محدثین کا یہ اتفاقی اصول ہے کہ اگر کسی شخص سے دنیاوی معاملے میں جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو اس کی حدیث بھی قبول نہیں کی جائے۔ آپ کی الٹی منطق تب معتبر ہو سکتی تھی، اس کو سوچا جا سکتا تھا اگر ایک بندہ دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولتا ہے لیکن حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کی حدیث قبول کر لو، دنیاوی معاملات اس کے چھوڑ دو، اگر ایسے ہوتا۔ لیکن محدثین کا یہ اصول ہے کہ اس راوی کی روایت قبول ہوگی، عادل وہ راوی ہے جس سے نہ حدیث میں جھوٹ بولنا ثابت ہے نہ کسی دنیاوی معاملے میں جھوٹ بولنا ثابت۔ اگر اس کا زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو محدثین اس کی حدیث قبول نہیں کرتے۔ یہ میں آپ کو ایک قول المعرفہ و تاریخ ہے امام فسوی رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں سے یہ جلد 1 صفحہ 684 ہے، اس میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول پیش کرتا ہوں۔ امام مالک یہ فرمایا کرتے تھے کہ لا تاخذ العلم من 4، 4 قسم کے لوگوں سے آپ نے دین نہیں لینا، علم نہیں لینا، کوئی روایت ان سے نہیں لینی۔ وخذ ممن سوا ذات، ان کے علاوہ باقی سب سے لے لو، ان 4 سے نہیں لینا۔ وہ کون سے؟ لا تاخذ من سفیہ معلن بالسفر وان کان ارب الناس، یہ ہم اس کا ترجمہ اسکپ کر رہے ہیں، صرف آپ کو وہ جو ایک یعنی 4 کا ترجمہ ہم نہیں بتائیں گے، صرف ایک کا ترجمہ جو ہمارے متعلق، بات لمبی ہو رہی۔ ولا تاخذ من کذاب یکذب فی احادیث الناس اذا جرب ذلك علیہ وان کان لا یتهم ان یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، بالکل وہی الفاظ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع میں امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے بولے تھے، امام مالک کا قول بھی بالکل انہی الفاظ کے بارے میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے بات کرتے ہوئے یا معاملات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے نا، جس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے، معاملات میں لوگوں سے لین دین میں جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے، تو اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ متہم نہ ہو، لم یتہم، لا یتہم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولنے کا الزام اس پر نہ ہو، تب بھی اس سے حدیث قبول نہیں کرنی، کیونکہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ عادل نہیں رہتا، حدیث میں نہیں عام معاملات میں جھوٹ بولتا ہے تب بھی اس کی عدالت چلی جاتی ہے، عادل نہیں رہتا۔ تو مرزا صاحب محدثین کا اتفاق، امت کا اتفاق ہے، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں،
تو آپ کیوں خیال نہیں کرتے کہ امت کے اجماع کو آپ رد کر رہے ہیں صرف اپنی ایک الٹی عقل کی وجہ سے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی کمانے کی وجہ سے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے؟ اور چلو میں جاتے جاتے ایک اور آپ کو روایت سناتا ہوں۔ یہ ایک امام ہیں عبد الوہاب بن المبارک، عبد الوہاب بن المبارک، یہ ایک امام ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے تھے، محدث تھے، عالم تھے۔ یہ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، یہ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے ان کے حالات بیان کیے ہیں عبد الوہاب بن المبارک کے۔ تو وہ حالات بیان کرتے کرتے، یہ ان کے اپنے استاد سے، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا انہیں اور ان کے پاس پڑھا بھی ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کانا ذات دین و ورع، بہت دیندار، بہت متقی تھے۔ وکانا قد نصب نفسہ للحدیث طول النہار، سارا دن حدیث کے لیے وقف کیا ہوا ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں، وسامع الکثیر من خلق کثیر وکتب بیدہ الکثیر، ہاتھوں سے بہت ساری تصنیفات لکھی انہوں نے۔ وکانا صحیح السماع ثقۃ ثبتا، ثقہ ثبت، بہت عظیم الشان قسم کا محدث۔ وکنت اقرأ علیہ الحدیث وهو یبکی، میں ان پر حدیثیں پڑھتا، انہیں حدیثیں سنا رہا ہوتا، قرات کر رہا ہوتا، تو وہ یبکی، وہ رو رہے ہوتے، حدیثیں سن کر روتے رہتے۔ فاستفدت ببکائہ اکثر من استفادۃ بروایتہ، کہتے ہیں جتنا ان کے رونے سے مجھے فائدہ ہوا اتنی ان کی روایات سے فائدہ نہیں ہوا۔ حدیث بھی میں نے نہیں، لیکن ان کو روتا دیکھ دیکھ کر میرے اندر جو ایک للہیت پیدا ہوتی تھی، اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ کہتے وکانا علی طریقۃ السلف، پکے سلفی تھے، سلف کے طریقے ان کے منہج پر تھے۔ وانتفعت بہ بما لم انتفع بغیرہ، کہتے ہیں جتنا میں نے فائدہ ان سے اٹھایا عبد الوہاب بن المبارک سے، اتنا تو کسی سے نہیں اٹھایا، میرے سب سے خاص استاذ یہ تھے۔ ودخلت علیہ وقد بالی وذهب لحمہ، میں جب ان کے پاس آیا، بہت کمزور ہو چکے تھے، ان کا گوشت بھی ختم ہو چکا تھا، بالکل وہ سوکھ کر ہڈیاں بن چکے تھے۔ فقال علی، انہوں نے مجھے فرمایا، اب کیا فرمایا؟ اب مرزا صاحب اگر آپ میں کوئی بھی اللہ کا خوف ہوا نا تو پھر انشاءاللہ آپ اپنی بات سے رجوع کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، اور اگر آپ نے خوف الہی کو چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، ہم تو دعوت فکر دے سکتے ہیں۔ اچھا، ان بزرگوں نے کیا، عبد الوہاب بن المبارک جو بہت بڑے محدث کا، سب اللہ سے بہت ڈرنے والے، انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یتہم فی قضائہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے میں متہم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ اللہ نے میرے لیے کیا ہے نا، تو اس فیصلے میں اللہ پر کوئی الزام نہیں لگاتا، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، کوئی گلہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرے ساتھ ایسا ہونا تھا، میں نے اتنا کمزور ہونا تھا، ہڈیوں کا جو میں نے وہ ایک مٹھا بننا تھا، تو میں بن گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے میں متہم نہیں ہے۔ مرزا صاحب آپ کی الٹی عقل جو ہے، لم یتہم فی الحدیث، حدیث میں متہم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے باقی معاملات میں متہم ہے۔ تو یہاں ترجمہ کریں پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قضاء میں، اپنے فیصلے میں متہم نہیں ہے، تو باقی معاملات میں نعوذ باللہ متہم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرزا صاحب آپ عربی زبان کو سمجھیں، آپ عربی زبان پڑھ لیں، اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور فری آف کاسٹ مفت آپ کو عربی زبان ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں، تاکہ آپ ان جہالتوں سے باہر نکلیں۔ جب تک آپ عربی زبان کو نہیں سیکھیں گے، اسی طرح کی جہالتیں آپ ماریں گے، اور اس وجہ سے آپ گمراہی میں چلتے جائیں گے، اور جیسے جیسے آپ آگے جا رہے ہیں آپ کا پیچھے آنا مشکل ہو رہا ہے، آپ آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بے تکی بات کی ہے۔ دنیا میں ہم نے کسی عالم سے اس طرح کی بات نہیں سنی کہ دیکھو جی یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، یا کسی محدث نے یہ نہیں لکھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث میں متہم نہیں تھے، لیکن دوسرے معاملات میں نعوذ باللہ متہم تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ متہم کسے کہتے ہیں؟ جس پر حدیث میں جھوٹ بولنے کا الزام ہو، متہم فی الحدیث، حدیث میں جھوٹ بولنے کا الزام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جھوٹ بولنے کا الزام نہیں ہے، تو باقی معاملات میں جھوٹ بولنے کا الزام ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر محدثین کا تو اتفاق ہے کہ ایسا راوی عادل نہیں رہتا، جو عام معاملات میں جھوٹ بولتا ہے وہ بھی عادل نہیں رہتا۔ تو صحابہ تو سارے کے سارے عادل ہیں، آپ صحابی بھی مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں صحابی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عادل نہیں تھے۔
استغفراللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ مرزا صاحب آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب وہ ویڈیو جو شیخ محترم اعجاز حسن صاحب نے مجھے بھیجی تھی جھالوی صاحب کی کہ اس کا جواب دینا ہے، اس ویڈیو میں جھالوی صاحب نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ زبان درازی کی، ان کو ظالم، جابر، پتہ نہیں نعوذ باللہ کیا کیا ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ان کے ظلم و ستم کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ ایس بسر نے جو کچھ کیتا ہے بارے تھی سنو کہ امیر معاویہ نے پھر روانہ کیتا شام تو علی کی زندگی یمن تک جا، مکے مدینے جا، اور جیسا آبادی چڑی کو منع لبنا طے کر دا خنی کنی دنیا مری اندازہ ہی کوئی نہیں کہ کنا مسلمانوں کا کون تھا۔ اور اس ظالم نے لیکن ہٹلر کے جو مظالم تھے لوگوں نے ان کا اندازہ لگایا کہ اتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا، اتنا نقصان کیا ہوگا، اسی طرح اور بڑے بڑے جو ظالم ہیں ان کا اندازہ لگا لیا۔ تو یہ نعوذ باللہ جھالوی صاحب کے نزدیک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہٹلر سے بھی بڑے ظالم تھے، استغفراللہ۔ میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں، ہم نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز جھالوی صاحب کے بارے میں بنائی تھی کہ تاریخی روایات کے بارے میں ان کا موقف جو ہے جب اپنے حق میں ہو تاریخی روایت تو جتنی بڑی جھوٹی ہے وہ اتنی ہی زیادہ ان کی پسندیدہ ہے اور اس پر ان کا اعتماد ہے، اور اگر ان کے خلاف ہے تو کتنی سچی بات بھی ہو وہ کہتے ہیں کہ تاریخ تو جھوٹی ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، مزے کی بات یہ ہے کہ جھالوی صاحب 24 فروری 2006 کو جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، 24 فروری 2006 کو جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ جمعے کے خطبے کے شروع میں کہتے ہیں کہ تاریخی روایات جو ہیں وہ بنو امیہ بنو عباس نے لکھوائی تھیں، تاریخ کو آگ لگاؤ، حدیث پڑھا کرو، تاریخ جو ہے نا وہ قابل اعتبار چیز نہیں ہے۔ اور اسی خطبے کے اینڈ میں یعنی 40 منٹ بعد، پورے 40 منٹ آپ اگر گنیں تو 40 منٹ بعد جھالوی صاحب خطبے کے آخر میں کہتے ہیں تاریخ بھی اتنی جھوٹی نہیں ہے، لوگوں نے ایسے ہی جان چھڑانے کے لیے بہانہ بنایا ہوا ہے، تاریخ جھوٹی ہے، ہمارے بڑے بڑے اماموں نے لکھی۔ ادھر حدیث پڑھنی ہے بھائی، یہ ہسٹری دیا کتاباں جھوٹیاں لکھیاں گئی، انہوں کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تاریخ کی بجائے حدیث پڑھو، حالانکہ تاریخ بھی ایڈی جھوٹی نہیں جی میں گل بنائی جان چھڑاؤ لی، سارے بڑے بڑے اماماں لکھی۔ جھالوی صاحب تو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ہم اب انہیں کیا کہیں، لیکن جو لوگ انہیں لائک کرتے ہیں یا ان کو بڑا فقیہ مانتے ہیں یا بڑا ان کو محقق عالم مانتے ہیں وہ ذرا غور کریں کہ یہ کیا ہے۔ شروع خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ تاریخ قابل اعتماد نہیں ہے، اس کو چھوڑو، آگ لگاؤ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، تو اینڈ میں جا کر کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے نا یہ بہانہ بنایا ہوا لوگوں نے تاریخ کو جھٹلانے کا، اتنی بھی جھوٹی نہیں ہے، بڑے بڑے اماموں نے لکھی ہے۔ اس کا مطلب صاف صاف یہی ہے کہ جھالوی صاحب کے جب موقف کے مطابق آ جائے کوئی بات ان کو پسند ہو تو پھر تاریخ معتبر ہے، کتنی جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اور اگر ان کے خلاف آ جائے تو پھر تاریخ جو ہے نا وہ بالکل بیکار ہے اور اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہیے، اسے آگ لگا دینی چاہیے۔ اور پھر وہ گالیاں دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ جو تاریخ لکھنے والے ہیں حرام زادے، یہ جو BA MA کی جنہوں نے تاریخ لکھی وہ حرام زادے ہیں۔ کیوں؟ جھالوی صاحب کے موقع کے خلاف بات آ گئی۔ جنیاں BA MA لائیاں حرام زادیاں دی لکھیاں کہ علی نے حسن نو مقرر کرتا سی، علی پچھتاوندا رہا سی، یہ ظالم دے پتر ہے، اس حکومت دے ایجنٹ جنہیں بے ایمانی پھیلائی اور علی غریب نو بدنام کرنے کی کوشش، انہاں جو کوئی روایت لے آؤ۔ اور خود جھالوی صاحب کئی دفعہ ان باتوں کا اقرار کر چکے ہیں کہ صرف صحیح سند والی روایت قبول کرنی چاہیے، تاریخ میں بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ تاریخ میں بہت سارا گند موجود ہے اور تاریخی روایات کی بنا پر جب تک کہ وہ صحیح ثابت نہ ہو ہم کسی نیک بندے کی ایسے ہی عزت اچھالتے رہیں، اس پر جھوٹے الزام کیوں لگاتے رہیں جب تک ثابت نہ ہو۔ میرے محترم بھائی، یہ جو تاریخی باتیں ہیں نا، ان میں سے بہت سا مواد تو بلا سندی اور اگر سندیں بھی ہیں تو بہت کمزور اور ضعیف قسم کی ہیں جو امام تبری وغیرہ نے اکٹھی کر دیں۔ ان کی بنیاد پر ہم اتنی بات فیصلے کریں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑنی چاہیے، جو کوئی مسترد بات آئے نا سامنے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ جھوٹ نہیں اسی مننا پاویں کوئی کرے، صحیح گل نہیں، جو صحیح ثابت ہو بیان کرو، ورنہ احتیاط کرو، یہ جھوٹاں کی ضرورت نہیں۔ اے چٹا جھوٹ ہے، بالکل چٹا جھوٹ، جڑے بھی لوگ لکھ دیا میں خواہ مخواہ جڑا نا نیک لوگوں کے خلاف بہت یہ بھی کوئی نیکی نہیں، کوئی غلطی ثابت ہوئے بہت پکی دلیل نہ تازہ، ورنہ اسی ایڈے ایڈے لوگوں کی عزت ہے حملہ کرنا۔ لوگوں کو احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں
اور خود جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹے الزام لگانے ہوتے ہیں تو آپ سارا کوڑ کباڑ جو تاریخ کا اٹھا کر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور اسے حجت و دلیل بناتے ہیں، دیکھو جی اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، نعوذ باللہ۔ چلو مرزا صاحب تو اب موجود ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا چیلنج ہے ان کے سامنے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظلم و ستم کے حوالے سے کوئی ایک حدیث ثابت کرے، کوئی ایک روایت ثابت کرے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے حوالے پیش لکھ کر بھی، بول کر بھی، ویڈیوز میں بھی اور امیجز میں بھی پیش کر چکے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بہت نفیس الطبع انسان تھے، بہت ہی اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بہت مظلوم ہستی ہیں تاریخ اسلام کی، بہت ظلم ڈھایا لوگوں نے، جھوٹ گھڑ گھڑ کر ان کی طرف منسوخ کیے، اور روافظ نے باقاعدہ فیکٹریاں قائم کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ کے خلاف، جھوٹ گھڑنے کی فیکٹریاں قائم کی۔ ابو مخنف، لوط بن یحییٰ جیسے جھوٹے لوگ جو ہیں اور کلبی جیسے بدبخت، انہوں نے اپنا یہ زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا کہ صحابہ کرام کے خلاف بکواسات کرنی، اور محدثین نے کمال دیانت کے ساتھ سند لکھ کر وہ روایتیں اپنی کتابوں میں جمع کی اور بتایا کہ یہ دیکھیں اس جھوٹے نے یہ بیان کیا، اس جھوٹے نے یہ بیان کیا، اس کذاب نے یہ بکواس کی ہے صحابہ کرام کے خلاف۔ تو سندیں اسی لیے ہیں، جھالوی صاحب اب خود کہتے ہیں کہ وازنوا بالقسطاس المستقیم، ایک ترازو لو، جو صحیح سند ہو اسے قبول کرو اور جو صحیح سند نہ ہو اسے چھوڑ دو۔ کہ کیا دیکھ رہا تھا، ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایتیں اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبری، وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پرندہ، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وازن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو، اس سے تو لو، آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے، بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہو۔ تو جب آپ کے حق میں کوئی ایسی جھوٹی روایت آتی ہوتی ہے، وہاں صحیح سند کہاں چلی جاتی ہے؟ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے جو روایات پیش کی ہیں، جو جھالوی صاحب نے روایات پیش کی ہیں، ان کے جو معتقدین ہیں وہ ذرا غور کریں، اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے دیکھیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان میں سے ایک بھی بات ثابت نہیں، ایک بھی بات ثابت نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ تاریخ اکثر بے سند ہے یا کمزور سند والی ہے، اس بنا پر کسی پہ الزام لگانا جائز نہیں۔ تو جھالوی صاحب آپ جو ہیں وہ بے سند ہو یا جھوٹی سند والی ہو یا ضعیف سند والی ہو، اس کو پیش کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہیں، چلیں اب اللہ کے ہاں آپ جواب دہ ہوں گے، اب آپ سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ غلطی بہت پکی دلیل سے ثابت ہونی چاہیے، نیک لوگوں کی عزت پر حملہ جائز نہیں۔ خواہ مخواہ جڑا نا نیک لوگوں کے خلاف بہت بھی کوئی نیکی نہیں، کوئی غلطی ثابت ہوئے بہت پکی دلیل نہ تازہ، ورنہ سی ایڈے ایڈے لوگوں کی عزت میں حملہ کرنا، بہت پکی دلیل ہو تب غلطی ثابت ہوگی اور تب ہم اس غلطی کے بارے میں زبان کھول سکیں گے۔ تو جھالوی صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا یہ پیمانہ اور معیار کہاں چلا گیا تھا؟ اللہ آپ سے پوچھے گا۔ دیکھیں ہمیں دکھ ہے، اب لوگ کہتے ہیں جی آپ بڑے سخت ہیں، ہم ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، نہ انہیں جہنمی کہتے ہیں، نہ وہ کچھ نہیں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن افسوس تو ہوتا ہے، میرے باپ دادا کو کوئی کہے، میرے رشتہ دار کو کوئی کہے، میرے کسی استاذ کو کوئی کہے کہ یہ برا بھلا اس طرح کے جھوٹے الزامات لگائے، تو میرے دل پہ کیا گزرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے رہیں تو ظاہر ہے ہمارے دل میں دکھ تو ہوتا ہے، لیکن ہم ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، حساب انہوں نے اللہ کو دینا ہے، دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دوگلی پالیسی ہے اسحاق جھالوی صاحب کی، اب کتنی واضح دوگلی پالیسی ہے کہ خود کہتے ہیں کہ تاریخی روایات ان کو چھان پھٹک کر لینا چاہیے، صحیح سند کا التزام کرنا چاہیے، جو اکثر روایتیں جو ہیں وہ بے سند ہیں یا ضعیف سند والی ہیں، ان کی بنا پر کسی شخصیت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیوں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھوٹی روایات پر مبنی پروپیگنڈا انہوں نے کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دشمن بنایا، انہوں نے اتنا بڑا ظالم سمجھ لیا لوگوں نے ان کی تقریریں سن کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور جو دلیلیں دی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بصر بن ارطاد رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ یہاں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سیدنا بصر بن ارطاد رضی اللہ عنہ پر بھی بہت جھوٹے الزام لوگوں نے لگائے، اور جھالوی صاحب نے
باقاعدہ پورا پروپیگنڈا کیا سیدنا بسر بن ارطاط رضی اللہ عنہ کے بارے میں. کہتے ہیں کہ ان کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکہ مدینہ یمن تک جاؤ اور جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ماننے والا ہے ان سب کو قتل کر دو. کہتے ہیں کتنے لوگ پتہ نہیں نامعلوم کتنی مخلوق ماری گئی، اندازہ ہی نہیں. اندازہ کریں میں جھالوی صاحب کے یعنی ان کی سوچ ان کی فکر دیکھیں، صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی کمانی تھی کمالی. اچھا کہتے ہیں کہ یہ تہذیب و تہذیب کے حوالے سے انہوں نے پیش کیا کہ دیکھیں وہ کیا ہوا جی. پھر وہاں انہوں نے 2 بچے قتل کر دیے جی، 2 بچوں معصوم بچوں کو قتل کر دیا، اور ایک بچے کی ماں جو ہے وہ پاگل ہو گئی غم میں. دیکھو اتنا ظلم کیا اتنا ظلم کیا. جب تو برا التہذیب التہذیب پہلی جلد بسر بن ابی ارطاط وامر ان یتقرر من کان فی طاعت علی فیقتل. معاویہ نے حکم دیتا ولیلا فوج یمن تک جا اور ایک آبادی چوئے ڈھونڈ کہ کون علی نو حاکم مندا قتل کر دے. فقال مکہ والمدینہ یمن افعال قبیحہ. امام بن نظر آؤں مکے مدینہ اور یمن کے اندر انہیں جو حرکات کی افعال قبیحہ بہت برے کم ان گنت دنیا ماری قتل کیتا انہوں نے. 2 بچے قابو آ گئے چھوٹے کافرانہ بھی سلوک حضور نے نہیں آخیا کرو بے گناہ بچے. عثمر عبد الرحمان ماں دے سامنے اس بزرگ نے آخیا نا تو ذبح کر. دونوں نے ذبح کیتا قاتل عبد الرحمان اور اس میں بنایا عبداللہ بن جبار. اور ماں پاگل ہو گئی بیچاری منا کر ہر جگہ دیوانی پھرے تے روندی پھرے کوئی نہیں نہ بچیاں تے ترسنا. تسی یزید نو روندے 20 سال بعد آیا دار پیو کی کردا تھا. ماں کے سامنے بچوں کو ذبح کرنا، اس طرح کی جب جھوٹی روایتیں لوگوں کو سناتے ہیں یہ لوگ، تو ظاہر لوگ عام لوگ بیچارے انہیں نہیں پتا کہ یہ جھوٹ پڑھ رہے ہیں، جھوٹ سنا رہے ہیں، ہمیں اس کی سند صحیح نہیں ہے. تو لوگ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن تو ہوں گے. یہ سارا جو بوجھ ہے کس کے کندھوں پہ ہوگا؟ جھوٹی روایات کو پڑھ کے جھوٹی روایات لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ یہ روایت اصل میں کہاں سے آئی اور اس کی سند کیا ہے اور کہاں ہے. تو بتایا جی وہ جو بھی سیدنا علی کی بیعت میں لوگ تھے سب کو قتل کر دیا، بچوں کو ماؤں کے سامنے ذبح کر دیا، مائیں پاگل ہو گئیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرے. اب دیکھیں کہ یہ تاریخ دمشق میں یہ روایت ہے، جلد نمبر 10 صفحہ 152. تاریخ دمشق جلد 10 صفحہ 152. اس کی سند میں الحسن بن عدی ہے کذاب راوی. جھالوی صاحب کے معتقدین ذرا غور سے سنیں. الحسن بن عدی کذاب راوی ہے. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا یکذب، جھوٹا آدمی، جھوٹ بولتا تھا یہ. تو ایک جھوٹے کی روایت آپ نے نقل کی، اور یہ میں نے آپ کو ایک روایت جو ہے نا وہ بیان کی ہے، صرف ایک روایت. اس کی اور بھی سندیں وہ ہم انشاءاللہ سیدنا بسر بن ارطاط رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مفصل ویڈیو بنائیں گے، اس میں تمام روایات جتنی بھی ہیں ان سب کا جائزہ لیں گے. تو یہ ایک روایت میں نے وہ دیکھ میں سے ایک دانہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اور ہمارا چیلنج ہے کہ اس بارے میں سیدنا بسر بن ارطاط رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ کے حکم پر ایسا کیا یا ویسے ہی ایسا کیا اور لوگوں کو قتل کیا، سیدنا علی کو جو ماننے والے تھے سب کو تہہ دیگ کیا اور بچوں کو ماؤں کے سامنے ذبح کیا اور یہ کر دیا. وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی ایک سند دنیا میں اس کی ثابت نہیں. اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پیش کرے، ورنہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کو کیا جواب دینا ہے جا کر. تو یہ الحسن بن عدی کذاب کی یہ روایت ہے، اور یہ ایک روایت ہے. باقی سندیں ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں اس کی کوئی ایک سند بھی ثابت اگر کسی کے پاس ہے، ہمارا چیلنج ہے وہ ہمارے سامنے لائے. اور پھر حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ البدایہ والنہایہ تاریخ کی معتبر کتاب ہے، اور جھالوی صاحب کئی دفعہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں سے حوالے سنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. یہاں اس بات کے بارے میں، اس جھوٹ کے بارے میں حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وَهَذَا الْخَبَرُ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الْمَغَازِي وَالسِّيَرِ. تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے یہ مشہور روایت انہوں نے نقل کی ہے. وَفِي صِحَّتِهِ عِنْدِي نَظَرٌ، میرے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے، یہ محل نظر ہے، جھوٹی روایت ہے، ثابت نہیں ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا فتویٰ جھالوی صاحب کو نظر نہیں آیا. اپنے حق میں جا رہی تھی نا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی چونکہ اس سے ابھاری جا سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنا کام کر لیا. کہ کیا دیکھ رہا، ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایت اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں. اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ ہے کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پرندہ، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی.
میں ایسا نہیں کرتا. میں کہتا ہوں وزن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو، اس سے تو لو. آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے، بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہو. لوگوں کے ذہنوں میں گند ڈال دیا کہ دیکھیں اتنے ظالم تھے، نعوذ باللہ اتنے ظالم تھے. اچھا میں یہاں یہ عرض کروں کہ جھالوی صاحب نے وہاں نا امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کی ہی جرح نقل کی ہے بصر بن ارطاد رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو کتنا بڑا دھوکہ لوگوں، کتنا بڑا جھوٹ بولا جھالوی صاحب نے. کہتے ہیں کہ ابن معین نے فرمایا کہ بصر بن ارطاد برا آدمی تھا، اور کہتے ہیں یہ بات انہوں نے صحابی کے بارے میں کہی ہے. حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے سمیت یحییٰ یقول کان بصر بن ارطاد رجل صالح. اے سن لو انہوں نے پہلے صحابی نے کہ بصر بن ارطاد برا آدمی تھا. اے دعائی خدا دی دماغ سے کابوس اتار دو کہ فلاں صحابی ان کو اتوں ہی دین کا پٹھا بیٹھا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. حالانکہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی بصر بن ارطاد کو صحابی نہیں سمجھتے تھے. اسی تہذیب و تہذیب میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں جو حوالہ جھالوی صاحب دے رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تہذیب و تہذیب میں یہ لکھا ہوا ہے، اسی تہذیب و تہذیب میں اسی صفحے پر اپنا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو ابن معین رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ فرماتے تھے کہ محدثین بصر بن ارطاد رضی اللہ عنہ کے صحابی رسول ہونے کے منکر تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات سنی ہو اس کا انکار کرتے تھے. اور اس کے بارے میں مفصل علماء نے اہل علم نے لکھا ہے. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پڑھ کر انہوں نے سنا ہے. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اختلاف ذکر کیا ہے کہ بہت سارے علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں، جیسا کہ یحییٰ بن معین کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ صحابی نہیں مانتے. وہ صحابی نہ مان کر ایک جرح کر رہے ہیں اور ان روایات کی بنا پر جو ثابت نہیں ہیں. جھالوی صاحب نے جو روایات پیش کی ہیں ہم نے بتایا ہے کہ وہ ایک روایت کے بارے میں تو ہم نے کر دیا، دوسری روایت آگے آ رہی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ جو روایات ثابت نہیں تھیں تو ابن معین رحمہ اللہ سیدنا بصر بن ارطاد کو صحابی نہیں سمجھتے تھے. کتنے راوی ایسے ہیں جن کے صحابی یا غیر صحابی ہونے میں اختلاف ہے. تو جو صحابی سمجھتا تھا وہ عزت و تکریم کرتا تھا، جس نے صحابی نہیں سمجھا اس نے جرح کر دی کہ یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں تو یہ تو بری باتیں ہیں، حالانکہ ان میں سے بھی کوئی ثابت نہیں ہے. جب جھالوی صاحب کو معلوم ہو گیا، سندیں ان کے پاس آ گئیں، اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ سیدنا بصر بن ارطاد رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ظلم و ستم والی روایت ثابت نہیں ہے. سب جھوٹ کے پلندے ہیں، سب ضعیف روایتیں ہیں، سب منکر روایتیں ہیں، کوئی ایک صحیح سند پیش نہیں کر سکتا. تو اب بھی اگر وہ سیدنا بصر بن ارطاد رضی اللہ عنہ پر اس طرح بدزبانی کرے جس طرح جھالوی صاحب نے کی ہے تو پھر وہ دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے کیا جواب دینا ہے. قیامت کے دن جو حساب کتاب ہونا ہے اس نے کیا جواب دینا اور کیسے اپنی جان چھڑانی. بہت سخت ہے وہ معاملہ اللہ کے لیے. آج آپ کے پاس وقت ہے، توبہ کر لیں. جب حقیقت آپ کے سامنے آ گئی ہے اسے قبول کر لیں. تو بصر بن ارطاد رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ایک جھوٹی روایت تھی، الحسن بن عدی کذاب نے جو گھڑی ہے وہ، اور اس طرح اس کی کوئی بھی سند دنیا میں صحیح نہیں ہے. تو ضعیف سندیں، جھوٹی سندیں سب کو جھالوی صاحب نے ملایا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا. دیکھو جی یہ ظالم تھا اور اس ظالم کو دوسرے ظالم نے مقرر کیا. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھالوی صاحب کہتے ہیں لوگ تو یزید کو روتے ہیں، وہ تو 20 سال بعد آیا، پیو کی کردر ہے. انگنت دنیا ماری، قتل کیتا انہوں نے. 2 بچے قابو آ گئے چھوٹے کافرانہ بھی سلوک حضور نے نہیں آخیا کرو، بے گناہ بچے. عثمر عبد الرحمان ماں دے سامنے اس بزر نے آخیا نہ دونوں ذبح کر، دونوں نے ذبح کیتا. فقتل عبد الرحمان اور جسم ابن عبداللہ بن جبار. اور ماں پاگل ہو گئی بیچاری، منا ہر جگہ دیوانی پھرے تے روندی پھرے، کوئی نہیں نہ بچیاں تے پرسنل. تسی یزید نو روندے 20 سال بعد آیا دار پیو کی کردا سی. اللہ کہتے باپ کیا کر اتنا ظالم. نعوذ باللہ. یہ کمنٹس سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھالوی صاحب نے دیے ہیں جو صحابہ کرام کے نزدیک بڑے جلیل القدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور جن کی مدح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین نے کی ہے. فرماتی ہیں کہ فتنہ کے دور میں جب آزمائش صحابہ کرام پر اختلاف ہوا میرا دل چاہتا تھا کہ اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے. سبحان اللہ. اور یہ روایت ہم کئی دفعہ الطبقات علی ابی عروبہ الحرانی سے پیش کر چکے ہیں صحیح سند کے ساتھ.
حسن سند کے ساتھ روایات سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتنے شدائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنی زیادہ آپ کی سنت کی ابتدا والی نماز پڑھنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا معاویہ سے بڑھ کر۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سب صحابہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرتے تھے نماز میں۔ یہ سب سے پیاری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی پڑھتے، یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے۔ اور بھی سیدنا سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں انہوں نے تعریف کی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو یہ ساری باتیں چھوڑ دیں اور جھوٹی روایتیں آپ کو نظر آ گئیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت انہوں نے پیش کی کہ سیدنا بصر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کو لونڈیاں بنایا اور بازاروں میں بیچا، بولیاں لگائیں ان کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کافر بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے کہ ان کی عورتوں کو بیچنا شروع کر دیں یا لونڈیاں بنا لیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک صحابی نے ایسا کیا۔ لوگوں نے قتل کیا اور انہوں نے غلام بنایا مسلمانوں نے، حالانکہ آپسی جنگ چ غلام بناؤ کا کوئی کارن ایک کافروں نے غلام بنایا جاتا۔ آپس اگر بلکہ سمجھے لڑائی ہوئی نہ لونڈیاں بن رہی بچیاں نہ غلام بنا جائیں، مگر اسے کتابوں میں پڑھو کہ اس بسر نے سب سے پہلا یمن دیا مسلمان لڑکیاں بازار خرید کر کے انہوں نے بیع کی، دین دی مٹی پلیڈ مسلمان لڑکیاں لونڈیاں بنا رہی ہیں، انہوں نے بیچنا شروع کیا۔ اور اس ویڈیو پر جو کیپشنز ہیں لگی ہوئی ہیں، جو شروع میں انہوں نے ٹائٹلز بنائے ہوئے ہیں، ہم حیران ہو جائیں گے۔ وہ رافضی ایک چینل ہے نا، تو انہوں نے اپلوڈ کی ہے یہ ویڈیو، یہ ان کو سارا مواد فراہم کر کے گئے نا رافضیوں کو صحابہ کرام کے خلاف۔ انہوں نے کہا جی ایک صحابی جس نے پتہ نہیں بے بہا صحابہ کا خون بہایا اور اس نے جناب آل رسول کی جناب دل چکنی کی اور پتہ نہیں کیا کیا جھوٹی باتیں انہوں نے۔ تو یہ روایت پیش کی کہ بصر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کو لونڈیاں بنا کر بازاروں میں بیچا، بولیاں لگائیں۔ یہ روایت بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، 37,616 نمبر 37616، اور اس کی سند میں موسیٰ بن عبیدہ الربزی راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، اور بلکہ صرف عام ضعیف ہی نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ساکت عنہ، اور ایسی جو جرح ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متروک راوی کے بارے میں جس کو محدثین نے چھوڑ دیا ہے، سب نے اس کو دفع کر دیا، اور جھالوی صاحب نے اس کی روایت کو اٹھا کر جھاڑا پہنچا اور لوگوں کے سامنے سیدنا بصر رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی کمانے کے لیے پیش کر دی، ان کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں میں زہر گھولنے کے لیے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں انہوں نے پیش کر دی۔ اور دوسری بات اس میں ایک راوی جو ہے نا زید بن عبد الرحمن بن ابی سلامہ، وہ مجہول بھی ہے۔ تو ایسی روایت جس میں ایک متروک راوی ہے، ایک مجہول راوی ہے، اس کو اپنے ماتھے کا جھومر کون بنائے گا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بات وہ کرو جس کی سند مضبوط ہو، کہ کیا دیکھ رہا ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایتیں اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ ہے کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پرندہ، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وازن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو اس سے تو لو، آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے، بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہو۔ یہ لوگوں کو کہتے ہیں بات وہ کرو جس کی سند مضبوط ہو، لیکن خود جو باتیں کرتے ہیں جھوٹی روایات، ایسے متروک راویوں کی روایات، مجہول راویوں کی روایات، انہوں نے اپنا مذہب بنایا، عقیدہ بنایا ہوا ہے صحابہ کرام کی دشمنی میں۔ اسی طرح الاصابہ سے ایک قول نقل کیا جھالوی صاحب نے سیدنا سفیان بن عوف کے بارے میں۔ اب میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، سفیان بن عوف کے بارے میں صحابی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ کچھ محدثین کہتے ہیں صحابی تھے، کچھ کہتے ہیں صحابی نہیں تھے۔ اگر وہ صحابی نہیں تھے تو پھر صحابی کہہ کر ان پر اس طرح کی جرح کرنا، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صاف انداز میں تاریخ الاسلام جلد 2 صفحہ 501 پہ لکھا ہے کہ لا صحبۃ لہ، سفیان بن عوف صحابی بالکل نہیں تھے، قطعاً صحابی نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی انہیں حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ ان لوگوں پر جرح کر کے جو صحابی نہیں ہیں، جرح کرنا صحابہ کرام پر، کہنا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کسی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا تو اسے لائسنس مل گیا، نعوذ باللہ، اس طرح کی یعنی بری باتیں بھی جھالوی صاحب نے صحابہ کرام کے بارے میں کی ہیں۔
بزرگوں بچاؤ ایک پردہ بڑھیا کہ صحابی ہے صحابی نو کوئی نہ کہو. اللہ نے نبیاں کو معافی نہیں دیتی کہ انہوں نے غلط کام کیتے, تسی کہڑے جے صحابہ نو روندے؟ یعنی دین بدل کے رکھتا کہ جرم چھپاؤ لیے کہہ دیو کہ ادھر رسول اللہ دے نال رہا, رسول اللہ دے نال رہنا انہوں کو لائسنس مل گیا. اور دیکھیں یہ سفیان بن عوف صحابی بھی راجح قول کے مطابق صحابی بھی نہیں ہے, تو پھر بھی حافظ ذہبی رحمۃ اللہ نے فیصلہ بھی دیا کہ صحابی نہیں ہے, پھر بھی ان کو صحابی بنا کر ان کے خلاف جو جھوٹی روایت, اور پھر روایت بھی جھوٹی, وہ بھی ثابت نہیں ہے جو ان کے بارے میں بیان کیا. کہتے ہیں جی وہ ہیت اور انبار کے علاقے میں انہوں نے لوگوں کو قتل کیا اور غلام بنایا. دوسرے پاسے سفیان ابن عوف یہ بھی سب یہ لاپتا کری جا رکھا کوشت علاقے لٹ لا اور لوگوں قتل کر دے, ادھر رہنے ڈر لگ ارے صاحب. دوسری تیسری جل حصہ سفیان ابن عوف الغامدی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی حضور کا ساتھی. وہ الذی غار علی ہیت والانبار فی ایام علی فقتل وصبا, جنہیں حضرت علی کے زمانے کی ہیت اور انبار دے علاقے اتنے نے تباہی مچائی ہے, لوگوں نے قتل کیا اور انہوں غلام بنایا مسلمانوں, حالانکہ آپس کی جنگ غلام بناؤں کا کوئی کارن. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. اس کو بیان کرنے والے مصعب بن عبداللہ زبیری 156 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. مصعب بن عبداللہ زبیری ایک مورخ ہیں, انہوں نے یہ بات بغیر کسی سند کے پیش کی ہے. 156 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. سفیان بن عوف 52 ہجری میں فوت ہو گئے. 52 ہجری میں سفیان بن عوف پیدا ہو گئے اور مصعب بن فوت ہو گئے, اور مصعب بن عبداللہ زبیری جو ہیں وہ 156 ہجری میں پیدا ہوئے. تو ایک دن کا بھی اگر فاصلہ ہو کہ ایک شخص ایک دن پہلے فوت ہو رہا ہے اور ایک دن بعد وہ پیدا ہو رہا ہے, تو اگر اس کی زندگی میں وہ پیدا ہو بھی چکا ہو لیکن اتنی اس کی عمر نہ ہو کہ بات کو سمجھ سکے, پھر بھی روایت قبول نہیں, منقطع ہے. اور ایک شخص پیدا ہی تب ہو رہا ہے جب وہ شخص فوت ہو رہا ہے, اور تھوڑا سا فاصلہ نہیں ہے, 104 سالوں کا فاصلہ ہے. 104 سال بعد جو شخص پیدا ہو رہا ہے اس شخص کے جس سے وہ روایت کر رہا ہے, اس سے اس کی روایت متصل کیسے ہو جائے گی اور صحیح کیسے ہو جائے گی؟ یہ جہلوی صاحب نے ایک جھوٹی روایت, سخت جھوٹ, پتہ نہیں درمیان میں کیا کیا بلائیں اور مصیبتیں ہیں سند میں, اگر سند ہوتی تو مصعب بن عبداللہ زبیری جو ہیں جو 104 سال بعد پیدا ہوئے ہیں سفیان بن عوف کے, وہ کیسے سفیان بن عوف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, جی ہیت اور انبار کے علاقے میں لوگوں کو قتل کیا, غلام بنایا, یہ کیا وہ کیا, ظلم ڈھایا. یہ ساری زیب داستان جو جھالوی صاحب نے بنائی اس کو مطلب ہے کہ زیب داستان کے لیے یہ ساری جھوٹی روایتیں پیش کیں, ان کی یہ حقیقت ہے. ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے رکھی ہے. کہتے ہیں جی, اور اس جھوٹی روایت کی پر تبصرہ کرتے ہوئے جی صحابی نے دین کی مٹی پلید کر دی, تباہی پھیلا دی, دین کی مٹی پلید کر دی. دین کی مٹی پلید مسلمان لڑکیاں لونڈیاں بنا رہی ہیں, انہوں نے بیچنا شروع کیا. نعوذ باللہ, جھوٹے الزام صحابہ کرام پر, جھوٹی روایات کی بنا پر جن کی سند ہے ہی نہیں. دیکھیں اس روایت کی سند ہے ہی نہیں نا. مصعب بن عبداللہ زبیری تو ویسے ہی بیان کر رہے ہیں, سند کے بغیر ہی بیان کر رہے ہیں. ان کو کس نے بتایا کہ انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. خود جہلوی صاحب کہتے ہیں کہ تاریخ کی اکثر روایات ایسی ہیں جن کی سند نہیں ہے, اگر ہے تو کمزور ہے, لہٰذا کسی کے بارے میں ایسی باتیں قطعاً قبول نہ کرو. میرے محترم بھائی, یہ جو تاریخی باتیں ہیں نا, ان میں سے بہت سا مواد تو بلا سندی اور اگر سندیں بھی ہیں تو بہت کمزور اور ضعیف قسم کی ہیں جو امام تبری وغیرہ نے اکٹھی کر دیں. ان کی بنیاد پر ہم اتنی بہت فیصلے کریں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں. یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑنی چاہیے. جو کوئی مسترد بات آئے نا سامنے اس کو بیان کر سکتے ہیں, وہ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن اپنے حق میں آئیں, صحابہ کرام کے خلاف ان کی کردار کشی کرنا, اس میں وہ معاون بن رہی ہو تو پھر ٹھیک ہے, ساری جھوٹی روایتیں بھی قبول ہیں. کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کو ہضم کر کے بس کہو کہ صحابی تھا, صحابی کرتا تھا, لہٰذا اس کو ہضم کر لو. حضرت علی کا جینا حرام, وہ بیچارے پیچھے فوج پہ جنہوں نے لٹ کے راہ پہن آبادیاں لٹ لیاں, قتل و غارت کی اور انہوں سارے ہضم کر دو ایک صحابی کرنا. صحابی نے کی ہی نہیں, پہلی بات ہے وہ صحابی ہیں نہیں, دوسری بات ہے ان سے ثابت ہی نہیں, جھوٹی روایات ہیں. جہلوی صاحب کو اللہ ہی پوچھے گا, اور ان کے معتقدین کو ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے ان کا جو زہریلا پراپیگنڈا تھا, بڑی تیز زبان چلاتے تھے صحابہ کرام کے بارے میں, زبان درازیاں کرتے تھے, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے تھے صحابہ کرام کے خلاف. اللہ کے لیے ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ جہلوی صاحب کو نہ محقق سمجھیں نہ عالم سمجھیں,
کتنی خیانت کی انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں، اپنے ہی موقف کو بار بار انہوں نے توڑا، اور اپنا ہی موقف جو بالکل صحیح تھا کہ صحیح سند والی بات لینی چاہیے، اس کو انہوں نے تار تار کیا، بری طرح اس کو مسئلہ. کیوں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو مواد مل رہا تھا، جہاں سے بھی ملے جیسے بھی ملے قبول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اور کتنے بھونڈے الفاظ انہوں نے بولے، کہتے ہیں کہ صحابی رسول تو بڑا مجرم ہے. کہتے ہیں ہم تو اتنے 1400 سال بعد آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا ہے، تو وہ اگر ایسی غلطی کرے گا، کہتا ہے صحابی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تجھے حیا نہ آئی. اے نچوڑا میری ساری تقریراں کہ سارے اہل علم دا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ صحابی تے اعتراض کرنا اور تے نقطہ چینی کرنی بالکل ٹھیک ہے. کوئی انہوں تفظ حاصل نہیں کہ انہوں کچھ نہ کہو. اگر انہیں برے کام کیے تو انہوں اتوں پتہ صحابی رسول ہو کے کر 145 سوال اے صرف اپنے جرم چھپاؤن لیے ایک بہانہ ہو. کچھ نہ آکھو صحابی رسول ہے، کیوں؟ صحابی رسول کی دوڑی ذمہ داری ہے کہ تو نبی کو رہا پھر یہ کام کرنا. میرے تو زیادہ قصوروار ہے کہ اسی بعد جمنے ہیں، انہوں پھر بھی حیا نہیں ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ سیدنا بصر رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں انہوں نے یہ زبان درازی کی ہے اور کہا کہ تجھے حیا نہ آئی، اور ان کے بارے میں وہ بات ثابت بھی نہیں ہے. اب جھالوی صاحب اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور آپ لوگ جو ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ہماری دعوت فکر آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ اگر یہی عقیدہ نظریہ لے کر اللہ کے دربار میں چلے گئے، سوال کے جواب دینے کے لیے آپ وہاں کھڑے ہو، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے لیے آپ ان باتوں کو سمجھیں، اللہ کے لیے ان باتوں پر غور کریں ٹھنڈے دل سے. ان باتوں کو خود بھی تحقیقی کسوٹی پر رکھیں، اور جس کی بات درست ہے اسے قبول کریں، اور جو حق نظر آتا ہے نا آپ کو، اس کو آگے لوگوں تک بھی پھیلائیں. صرف یہ نہیں کہ ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات تو غلط ہے، لیکن پھر بھی جھالوی صاحب کا دفاع کرتے ہی آپ کی زندگی گزر جائے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ صحابہ کرام کا دفاع آپ کو عزیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز ساتھیوں کا دفاع آپ کو عزیز نہیں ہے، جھالوی صاحب کا دفاع آپ کو عزیز ہے. اور میں یہاں یہ دوبارہ اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہوں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم میں جان رکھی ہے، میں اور ہماری ٹیم جو ہے انشاءاللہ ہر شخص جو بھی صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں کوئی بھی بات کرے گا، کوئی بھی مسلک اہل سنت کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا، انشاءاللہ ہم اپنی بساط کے مطابق جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم انشاءاللہ یہ جہاد کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ساری زندگی صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پر قائم رکھے، ہمیں موت صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.